اللهم صل على محمد النبی الأمی وعلى آلہ وسلم تسلیما۔ معجزات نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کا انسائکلوپیڈیا، اس میں آسمانی معجزات کا بیان چل رہا ہے۔ کل کی مجلس میں چاند کے 2 ٹکڑے ہونے کے معجزے کو پڑھا گیا تھا۔ آج سورج کے لوٹنے والی حدیث کے بارے میں ہے۔ یہ حدیث صحیح ہے یا موضوع ہے؟ موضوع اس حدیث کو کہتے ہیں جو بنی بنائی ہو، من گھڑت ہو، اور ایسی احادیث جس کا جو ہے سلسلہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تک صحیح طریقے سے نہیں ملتا ہے۔ غروب شمس کے بعد، یعنی سورج غروب ہونے کے بعد سورج کے لوٹائے جانے والی حدیث کے متعلق ہمارے شیخ بہاؤالدین قاسم بن مظفر بن تاج الامنا بن عساکر نے مجھے خبر دی، جسے انہوں نے اسماء بنت عمیس سے روایت کی ہے۔ وہ کہتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی ہو رہی تھی اور آپ کا سر مبارک حضرت علی رضی اللہ عنہ کی گود میں تھا۔ حضرت علی نے عصر کی نماز نہیں پڑھی یہاں تک کہ سورج غروب ہو گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، تم نے نماز پڑھی ہے؟ حضرت علی نے کہا کہ نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، اے اللہ، یہ تیری اور تیرے نبی کی اطاعت میں تھا، اس لیے اس کے لیے سورج کو لوٹا دے۔ حضرت اسماء بیان کرتی ہیں کہ میں نے سورج کو غروب ہوتے ہوئے دیکھا، پھر غروب ہونے کے بعد اسے طلوع ہوتے ہوئے بھی دیکھا۔ شیخ ابو الفرج ابن الجوزی نے اس حدیث کو موضوعات میں روایت کی ہے، یعنی موضوع حدیث میں روایت کی ہے، اور کہا ہے کہ یہ حدیث موضوع ہے اور اس میں جو روایتیں ہیں وہ مضطرب ہیں۔ اس حدیث کا ایک راوی داؤد انتہائی ضعیف ہے۔ دارقطنی نے کہا ہے کہ وہ متروک اور کذاب ہے، یعنی جھوٹا ہے۔ ابن حبان نے کہا ہے کہ وہ حدیث گھڑتا تھا، اور اس حدیث کے راویوں میں عمار بن مطر بھی ہیں، جس کے بارے میں عقیلی کہتے ہیں کہ یہ ثقہ راویوں سے منکرات روایت کرتا تھا۔ ابن عدی کہتے ہیں کہ یہ متروک الحدیث ہے، اور اس حدیث کا ایک راوی فضیل بن مرزوق ہے، جس کو یحییٰ نے ضعیف قرار دیا ہے۔ ابن حبان نے اس کے متعلق کہا ہے کہ وہ من گھڑت روایات بیان کرتا تھا اور ثقہ راویوں سے روایت کرنے میں غلطی کرتا تھا۔ حافظ ابن عساکر بھی یہی کہتے ہیں۔ ابن عساکر نے بھی ابو عروہ بن عبداللہ بن قشیر سے روایت کی ہے کہ میں فاطمہ بنت علی کے پاس گیا تو ان کی گردن میں ایک مہرہ اور دونوں ہاتھوں میں موٹے کنگن دیکھا۔ وہ بہت بوڑھی ہو چکی تھی۔ میں نے ان سے پوچھا کہ یہ کیا بات ہے؟ انہوں نے کہا کہ یہ عورت کو نفرت دلاتی ہے کہ وہ مردوں کی مشابہت اختیار کرے۔ پھر اسماء بنت عمیس نے فاطمہ بنت علی سے بیان کیا کہ علی رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور اس وقت آپ پر وحی نازل ہو رہی تھی، تو حضرت علی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے کپڑے سے ڈھانک دیا اور برابر ڈھانکے رہے یہاں تک کہ سورج غروب ہو گیا یا غروب ہونے کے قریب ہو گیا۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے سرگوشی کی اور پوچھا، اے علی، کیا تم نے نماز پڑھی؟ حضرت علی نے کہا کہ نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے سورج، تو علی کے لیے لوٹ جا۔ چنانچہ سورج لوٹ گیا یہاں تک کہ آدھی مسجد تک پہنچ گیا۔ حافظ ابن عساکر کہتے ہیں کہ یہ حدیث منکر ہے اور اس میں بہت سے راوی مجہول ہیں۔ شیخ ابو الفرج ابن الجوزی اپنی کتاب الموضوعات میں کہتے ہیں کہ ابن شاہین نے اس حدیث کو ابن عقدہ سے روایت کیا ہے، پھر حدیث ذکر کرنے کے بعد کہا ہے کہ یہ حدیث باطل ہے اور ابن عقدہ متہم ہے کیونکہ وہ رافضی تھا اور صحابہ کی عیب جوئی کیا کرتا تھا۔ رافضی شیعہ کا ایک فرقہ ہے جو رافضہ یعنی رافضی لوگ شیعہ کا ایک فرقہ ہے جو صحابہ کرام کو طعن و تشنیع کرنا جائز قرار دیتا ہے، یعنی صحابہ کرام کے اوپر طعنے دینا، کسنا، اس کو جائز قرار دیتا ہے۔ اور اس فرقے کا نام رافضہ اس لیے رکھا گیا کہ ان کے اکابرین زید بن علی سے اس وقت الگ ہو گئے جب زید بن علی نے انہیں شیخین یعنی حضرت ابو بکر و عمر رضی اللہ عنہما کو طعن و تشنیع کرنے سے منع فرمایا تھا۔
تو اوپر کی جو روایت پڑھی گئی ہے اس میں یہ لکھا ہے کہ یہ روایت ابن عقدہ متہم ہے کیونکہ وہ رافضی تھا، کہ وہ رافضی سے وہ روایت نقل کی گئی ہے۔ خطیب بغدادی کہتے ہیں کہ علی بن محمد بن نصر نے ہم سے بیان کیا، میں نے حمزہ بن یوسف کو کہتے ہوئے سنا کہ ابن عقدہ مسجد رائی بغداد کی ایک مسجد کا نام ہے، اس میں صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کی عیب جوئی کر رہا تھا، یا یہ کہا کہ ابو بکر و عمر رضی اللہ عنہما کی عیب جوئی کر رہا تھا، اس لیے میں نے اسے چھوڑ دیا۔ اور دار قطنی کہتے ہیں کہ ابن عقدہ بہت برا آدمی تھا۔ ابن عدی کہتے ہیں کہ میں نے ابو بکر بن غالب کو کہتے سنا کہ ابن عقدہ حدیث کو دین کا مصدر نہیں سمجھتا تھا، کیونکہ وہ کوفہ کے شیوخ کو جھوٹ پر ابھارتا تھا اور ان کے لیے جھوٹا نسخہ تیار کرتا تھا اور انہیں حکم دیتا تھا کہ وہ اسے بیان کریں، اور ہم نے اس کا کذب یعنی اس کی جھوٹ کوفہ کے کئی شیوخ کے حوالے سے بیان کر دیا ہے۔ صحیح حدیث میں مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یوشع بن نون کے علاوہ سورج کسی کے لیے نہیں رکا۔ اس حدیث کو اور تفصیل سے دیکھنا ہے تو مسند احمد 325/2 والی حدیث دیکھ لیں، جس کے راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ۔ حضرت ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ جنہوں نے یہ کتاب لکھی ہے، وہ کہتے ہیں کہ میں کہتا ہوں کہ یہ حدیث یعنی حضرت علی کے لیے سورج لوٹائے جانے والی حدیث تمام طریقوں سے ضعیف اور منکر ہے، اس لیے کہ اس حدیث کی کوئی بھی روایت شیعہ راوی، مجہول الحال راوی یا شیعہ اور متروک راوی سے خالی نہیں، اور اس جیسی حدیث میں خبر واحد قابل قبول نہیں، خواہ اس کی سند متصل ہی کیوں نہ ہو، کیونکہ یہ ایک ایسا واقعہ ہے جس کو کثرت سے نقل کرنے کے اسباب مہیا ہیں، لہٰذا اس کو نقل کرنے کے لیے تواتر اور شہرت ضروری ہے۔ ایسی روایت کو نقل کرنے کے لیے تواتر اور شہرت سے کم نہیں ہونا چاہیے۔ یوشع بن نون علیہ السلام کے لیے سورج لوٹائے جانے کا انکار ہم اس لیے نہیں کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ایسا کرنے پر قادر ہے اور اس کی نسبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہے۔ صحیح حدیث میں ثابت ہے کہ سورج حضرت یوشع بن نون کے لیے لوٹایا گیا تھا، اور یہ اس دن ہوا جس دن انہوں نے بیت المقدس کا محاصرہ کیا تھا، یعنی اس کو گھیر لیا تھا بیت المقدس کو، اور یوم جمعہ کے آخری پہر تک ہی لڑنے پر اتفاق ہوا تھا، کیونکہ وہ لوگ ہفتے کے دن نہیں لڑتے تھے۔ تو یوشع بن نون نے سورج کی طرف دیکھا جو آدھا غروب ہو چکا تھا، اور کہا کہ اے سورج، تجھے بھی حکم دیا گیا ہے اور مجھے بھی حکم دیا گیا ہے، اے اللہ مجھ پر اس کو روک دے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے سورج کو ان کے لیے روک دیا، یہاں تک کہ ان لوگوں نے بیت المقدس فتح کر لیا۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انبیاء میں سے ایک نبی نے جہاد کیا، اس نے اپنی قوم سے کہا کہ میرے ساتھ شادی شدہ آدمی نہ چلے، اور وہ چاہتا ہو کہ اپنی عورت سے صحبت کرے اور ہنوز اس نے صحبت نہیں کی، اور نہ وہ شخص چلے جس نے مکان بنایا ہو اور ہنوز اس کی چھت بلند نہ کی ہو، اور نہ وہ شخص چلے جس نے بکریاں یا گابھن اونٹنیاں خریدی ہو اور ان کے جننے کا امیدوار ہو، اس لیے کہ ان لوگوں کا دل انہی چیزوں میں لگا رہے گا اور وہ اطمینان سے جہاد نہ کر سکیں گے۔ پھر اس پیغمبر نے جہاد کیا تو عصر کے وقت یا عصر کے قریب اس گاؤں کے پاس پہنچا جہاں جہاد کرنا تھا، تو پیغمبر نے سورج سے کہا تو بھی تابع دار ہے اور میں بھی تابع دار ہوں، یا اللہ تو اس کو تھوڑی دیر میرے اوپر روک دے تاکہ ہفتے کی رات نہ آ جائے، کیونکہ ہفتے کو لڑنا حرام تھا اور یہ لڑائی جمعہ کے دن ہوئی تھی۔ چنانچہ سورج رک گیا یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو فتح دی۔ یہ بخاری شریف کی کتاب الخمس باب قول النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر یہ روایت منقول ہے۔ اور یہ بات معلوم ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یوشع بن نون بلکہ مطلقاً تمام انبیاء سے قدر و منزلت اور عزت و جاہ میں بڑے ہوئے ہیں، لیکن جو باتیں ہمارے پاس صحیح سند سے پہنچی ہیں ہم انہی کو کہیں گے، اور غیر صحیح باتوں کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب نہیں کریں گے۔ اور اگر کوئی خبر صحیح سند سے پہنچے تو ہم پہلی فرصت میں اس کے قائل اور معتقد ہوں گے، وباللہ المستعان۔ یعنی یہاں پر حضرت یوشع بن نون علیہ السلام کی پوری جو روایت نقل کی گئی ہے اس کے بعد یہ کہا گیا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام اور قدر و منزلت اللہ کے پاس حضرت یوشع بن نون علیہ السلام سے بھی زیادہ ہے۔ تو جب ان کے ساتھ
اس نبی کے ساتھ ایسا ہوا کہ سورج کو روک دیا گیا، تو پھر یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہ سورج لوٹانے کی روایت اور ایسا کیوں نہیں ہو سکتا؟ تو حضرت یہاں پر یہ فرما رہے ہیں کہ ہم ایسا ہو سکتا ہے، لیکن ہم انہی باتوں کو نقل کریں گے جو صحیح سند کے ساتھ ہم کو ملی ہے، ورنہ ہم کوئی بھی ایسی بات جو صحیح سند کے ساتھ ہم کو نہیں ملی اس کو ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ منسوب نہیں کر سکتے۔ روافظ کی تردید جو سورج کے لوٹنے والی حدیث کے قائل ہیں۔ حافظ ابو بکر محمد بن حاتم بن زنجوی البخاری اپنی کتاب اثبات امامت ابی بکر صدیق اس کتاب میں فرماتے ہیں کہ اگر روافظ میں سے کوئی کہنے والا یہ کہے کہ ابو الحسن یعنی حضرت علی رضی اللہ عنہ کی کنیت تھی، کہ ابو الحسن کی افضلیت اور ان کی امامت پر بہترین دلیل حضرت اسماء بنت عمیس کی یہ حدیث ہے، جس میں وہ بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہو رہی تھی اور آپ کا سر حضرت علی کی گود میں تھا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نماز عصر نہیں پڑھ پائے یہاں تک کہ سورج غروب ہو گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے پوچھا کیا تم نے نماز پڑھی؟ حضرت علی نے کہا کہ نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے اللہ، یہ تیری اور تیرے نبی کی تابع داری میں تھا، اس لیے سورج کو اس پر لوٹا دے تاکہ وہ نماز ادا کر سکے۔ حضرت اسماء آگے بیان کرتی ہیں کہ میں نے سورج کو غروب ہوتے ہوئے دیکھا، پھر اسے غروب ہو جانے کے بعد طلوع ہوتے ہوئے بھی دیکھا۔ تو اس کہنے والے سے کہا جائے گا کہ اگر اس حدیث کو صحیح مان بھی لیا جائے تو ہم اپنے مخالفین یہود و نصارہ کے خلاف کیسے حجت قائم کر سکیں گے؟ لیکن یہ حدیث بہت ہی ضعیف ہے جس کی کوئی اصل نہیں۔ اس حدیث کو روافظ نے گھڑا ہے، یعنی من گھڑت حدیث ہے، اور اگر سورج غروب ہونے کے بعد لوٹایا جاتا تو مومن و کافر سب دیکھتے اور نقل بھی کرتے کہ سورج غروب ہونے کے بعد فلاں سال کے فلاں مہینے میں فلاں دن کو لوٹایا گیا۔ پھر روافظ سے پوچھا جائے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی نماز عصر چھوٹ جانے کی صورت میں تو سورج کو ان کے لیے لوٹایا گیا، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور مہاجرین و انصار کے لیے بھی، جن میں حضرت علی بھی تھے، سورج کو کیوں نہیں لوٹایا گیا جبکہ خندق کے دن ان کی بھی ظہر، عصر اور مغرب کی نمازیں فوت ہو گئی تھی؟ تو یہ سوال پوچھا جانا چاہیے۔ حافظ ابو بکر محمد بن حاتم کہتے ہیں کہ ایک دوسری مرتبہ کا واقعہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ خیبر سے لوٹتے وقت مہاجرین و انصار کے ساتھ سفر میں رات کے آخری حصے میں آرام کے لیے اترے، پھر آگے نماز فجر، ان کے سونے اور طلوع شمس کے بعد فجر کی نماز پڑھنے کا تذکرہ کیا ہے، اور کہا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے اصحاب کے لیے رات کو کیوں نہیں لوٹایا گیا تاکہ فجر کی نماز وقت پر پڑھ لیتے۔ موصوف کہتے ہیں کہ اگر یہ کسی قسم کی فضیلت ہوتی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ضرور دی جاتی، کیونکہ اللہ تعالیٰ شرف و فضیلت سے اپنے نبی کو محروم نہیں کرتا۔ آخر یہ کیسی فضیلت ہے کہ حضرت علی کو تو اس سے نوازا جائے لیکن خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس فضیلت سے محروم ہے۔ موصوف کا بیان ہے کہ ابراہیم بن یعقوب الجوزانی کہتے ہیں کہ میں نے محمد بن عبید طنافسی سے پوچھا آپ اس شخص کے متعلق کیا کہتے ہیں جو یہ کہتا ہے کہ سورج حضرت علی رضی اللہ عنہ پر لوٹایا گیا تاکہ وہ عصر کی نماز پڑھ لیں؟ تو انہوں نے کہا کہ ایسا کہنے والا جھوٹا ہے۔ اور ابراہیم بن یعقوب کہتے ہیں کہ میں نے یعلا بن عبید طنافسی سے پوچھا ہمارے پاس لوگ کہتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصی یعنی خلیفہ ہیں اور ان پر سورج لوٹایا گیا، تو انہوں نے کہا کہ یہ تمام جھوٹ ہے۔ امام ابن کثیر نے اس حدیث کو تمام طریقے سے جمع کر کے باطل قرار دیا۔ ابو الحجاج المزی اور علامہ ابو العباس ابن تیمیہ نے اسے صراحتاً موضوع کہا ہے۔ نیز علم حدیث کی معرفت رکھنے والے جانتے ہیں کہ یہ حدیث موضوع اور جھوٹی ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالی ہم تمام کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی پکی محبت، عقیدت، اطاعت اور اتباع ہمارے دلوں کے اندر نصیب فرمائے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر چلتے ہوئے زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک سے حوض کوثر سے جام کوثر نصیب فرمائے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار ہم کو اپنی حیات میں نصیب فرمائے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے
پڑوس میں ہم تمام کو آخرت کی ہمیشہ کی زندگی میں جگہ نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ انشاءاللہ کل قحط سالی میں، یعنی جو ہے قحط سالی کے وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنی امت کے لیے پانی طلب کرنا، یہ انشاءاللہ اگلی مجلس میں پڑھا جائے گا۔